السلام علیکم جی، فیاض نامے آپ سے مخاطب ہے اور میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں کامسن بچی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ میڈیکل کی اپلیکیشن ریجیکٹ کیوں ہوئی، اور اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم ایک سیکنڈ اپلیکیشن دینے جائیں گے مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ایک اپلیکیشن فارورڈ کی اور اس میں ہم نے کیا گراؤنڈز لیے، اس میں پہلا گراؤنڈ ہم نے یہ لیا کہ یہ نکاح نامہ ڈسپیوٹڈ ہے اور بچی مائنر ہے۔ دوسرا یہ کہ اغوا کی دفعات لگی ہوئی ہیں، تو جب اغوا کی دفعات لگی ہوئی ہیں تو پھر میڈیکل کروانا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ تیسری اس میں یہ بات ہم نے کلیم کی ہے کہ ایسی جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایسے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، اس میں نارملی کورٹ پرمیشن گرانٹ کرتی ہے اور اس میں میڈیکل کروایا جاتا ہے۔ تو یہ اس فیصلے کے خلاف ہم نے ریویژن کی ہے، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی اس میں آرگومنٹس رہے ہیں۔ اس میں دوسری پارٹی کو بھی سنا گیا ہے، اس میں عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ڈسپیوٹڈ نکاح نامے کی وجہ سے قاری غلام مصطفیٰ اور نکاح خواں اور جو وٹنس تھا وہ جیل میں ہے۔ تو اس پہ عدالت نے دوبارہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل اب اس کا فیصلہ سنائے گی۔ کل پولیس نے چلان بھی سبمٹ کرنا تھا۔ اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ پہلی اپلیکیشن کیوں ریجیکٹ ہوئی؟ تو بیسیکلی پہلی اپلیکیشن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہماری اس لیے ریجیکٹ ہوئی تھی کہ پولیس نے سمپل کڈنیپنگ کے offences لگائے ہوئے تھے۔ 361 بیان کرتا ہے کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ، اور 363 اس کی پنشمنٹ بیان کرتا ہے، اس کی سزا بیان کرتا ہے۔ جبکہ 364A جو ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی لگوانے کے لیے اور ایڈ بھی کی گئی تھی، اس وقت بھی یہ نہیں لگائی گئی تھی سٹارٹ میں، اور بعد میں جب ہم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا اور یہ ایڈ کر لی گئی۔ 364 جو ہے وہ آگے وسیع ایک قسم کا آفینس ہوتا ہے، ایگریویٹو فارم آف سمپل کڈنیپنگ ہوتی ہے۔ یہ جب کوئی آپ کڈنیپنگ سے بڑھ کر آگے کوئی آفینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مطلب کسی کو اغوا اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس کو مرڈر کر دیا جائے، اس سے چائلڈ لیبر کروائی جائے، اس سے غلام بنا لیا جائے، یا اس سے کے ساتھ کوئی مس یوز کیا جائے، اس کو سمگل وغیرہ کیا جائے، کوئی بھی ان لافل آبجیکٹ کے لیے جب آپ کسی کو اغوا کرتے ہیں مائنر چائلڈ کو، تو پھر لگتی ہے اپنا 364A۔ تو بیسیکلی یہ سمپل کڈنیپنگ ہماری نظر میں تو ہم اب بھی کہتے ہیں یہ 364A ہے، کیونکہ ابڈکٹڈ چائلڈ جو ہے اس کا مس یوز ہوا ہے، اس کو مس یوز کر کے اس کے والدین کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کو مختلف پلیسز میں پاکستان میں رکھا گیا اور باہر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہیومن ٹریفکنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 364A اب بھی لگنی چاہیے، لیکن پولیس نے یہ ملزمان کو فیور دینے کے لیے یہ دفعہ جو ہے وہ ہٹا دی ہے اور اس میٹر کو سمپل کڈنیپنگ کا میٹر بنایا۔ جب یہ دفعہ ہٹائی تو جج صاحب نے یہ فرمایا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کڈنیپنگ کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں، سمپل کڈنیپنگ ہے، تو دین یہ آپ اپلیکیشن کیوں لے کر آئے ہیں میڈیکل کے لیے؟ تو اس بیس کے اوپر عدالت نے ہماری جو تھی وہ پہلے والی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی، اور اس فیصلے کے خلاف ہم نے ریویژن فائل کی ہے اس مقدمے کے کمپلیننٹ کی طرف سے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ اس میں ہم نے بہتر تیاری کے ساتھ اور کافی چیزیں عدالت کے سامنے رکھی ہیں، اور امید ہے کہ اب اس کا میڈیکل جو ہے وہ ہو جائے گا، اور کل کے لیے عدالت نے فیصلہ کر لیا۔ اور چلان کی اگر بات کی جائے تو چلان کل 6 اگست کو انہوں نے پیش کرنا تھا، جو عدالت نے فائنل وارننگ ایک ڈیڈ لائن دی تھی، وہ شاید 1-2 دن مزید ایکسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ اگر لیٹ سپوز وہ اگر میڈیکل کی پرمیشن دیتے ہیں تو میڈیکل کی اپلیکیشن کا فیصلہ ہونے کے بعد چلان سبمٹ ہوگا۔ اگر وہ میڈیکل کی پرمیشن دیتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی ان کو 376 بھی لگانی پڑے گی، 37 اور ریپ کی جو دفعات ہیں وہ بھی لگانی پڑیں گی۔ تو اس لیے چلان کل تک تو مشکل ہے، فائنل نہیں ہو سکتا، اور جیسا کہ جبران ناصر صاحب نے بھی اپنی یہ پریس کانفرنس میں بتایا۔
تو چلان کل تک تو یہ فائنل نہیں ہو سکتا، اور اس میں امید ہے کہ نیکسٹ 1 اور 2 ڈیز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے مزید بات کی جائے اس حوالے سے، تو 364 جو حذف کیا جانا ہے وہ سب سے بالا تر ہے، اور اس میں میری آبزرویشن یہی ہے کہ 364A جو ہے وہ لگنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ابھی ہم جبران ناصر صاحب سے کنسلٹ کر کے کوئی اپلیکیشن دیں گے علاقہ مجسٹریٹ کو کہ وہ فار انکارپوریشن آف سیکشنز، تو کہ یہ دفعات ایڈ کی جائیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ یہ دفعہ بھی ایڈ کروائیں گے۔ اور میڈیکل کے حوالے سے ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ کل ایک اچھا فیصلہ آئے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں بس یہی کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ہی کرمنل لوگ ہیں، تو آپ لوگوں نے بس ہمت نہیں ہارنی اور مایوس نہیں ہونا۔ یہ بیسیکلی آپ کو ڈی ٹریک ہی کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ادھر دائیں سے بائیں، اور کبھی ناصر جبران صاحب کے اوپر ایلیگیشن، کبھی میرے اوپر، اور کبھی بیسیکلی ان کا مقصد کردار کشی کرنا اور لوگوں کو حقائق سے دور کرنا ہے۔ تو آپ نے اس مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دینا اور اس میں ہوپ فل رہنا ہے۔ انشاءاللہ جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی۔